اور انہوں نے جو نسل تیار کی وہ آج کل انہی کے ساتھ جو کر رہی ہے امریکہ میں بیٹھ کے، تو اس کے بعد کم از کم انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہیں میڈیا کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ فار گاڈ سیک ہی از اے میڈ مین. سر وہ تو وہاں کے اپنے لوگ کہتے ہیں ہی از اے میڈ مین. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، انڈیا کے لوگ خود یہ بات کہتے ہیں. آدمی ہے وہ. بہرحال پورا انڈین میڈیا یہ بات پھیلانے پہ شروع ہو گیا کہ یہ جو دی ٹیررسٹ فرنٹ ہے یہ تو ایکچولی لشکر طیبہ کا نیا نام ہے. وہ نواں محلہ سری نگر کا پیدائشی ہے، نام ہے اس کا سجاد گل. آپ کا یہ کہنا کہ اچانک ایک تنظیم بن گئی ہے دی ریزسٹنس فرنٹ، اور وہ بھی اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے. اس سال کے شروع میں اس کو اچانک ہٹا لیا گیا. اس سال کے سٹارٹ میں ہی ہٹا دیا گیا. کیوں؟ جب 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک میں پہلگام کی رپورٹنگ کر رہا ہوں اور ناب صاحب کے انداز میں چیختا چلاتا ہوا پھیپھڑوں کا زور لگاتے ہوئے. اور لطیفہ یہ ہے کہ جعفر آباد میں بھی دہشت گرد وہی اسلحہ استعمال کرتے ہیں جو وہاں امریکہ کا چھوڑا ہوا، جو یہاں پہ ہوا ہے، اور ویسا ہی اسلحہ جو ہے وہ پہلگام. لیکن سر ہم نے اتنا اوپنلی تو جعفر ایکسپریس میں انڈیا کا نام لے کے پریس کانفرنس کر کے الزام تو نہیں لگائے تھے نا. نریندر مودی نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی وہاں پر امیت شاہ کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ہاں یہ سیکورٹی لیپس ہے، اور اس معاملے کے اوپر راہل گاندھی نے جو کہ کانگریس کے لیڈر ہیں انہیں ٹیک آن کیا اپنے بلوچ بھائیوں سے کہ یار اس طرح مت کرو. سر بس ایک لیکن وہ اکسا رہے ہیں، ارے تمہیں ہندو شناخت کر کے دہشت گرد مار رہے ہیں، انتنا پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کہتے ہیں ان کا. وہ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پہلگام اٹیک ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اور برا واقعہ تھا. دونوں سائڈز آف دا بارڈر پر اس بارے میں کافی بات ہو رہی ہے اور ڈیفینیٹلی افسوسناک حادثہ تھا یہ. لیکن اس بارے میں ہمیشہ کی طرح انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایک دشمنی بہت سالوں بعد دوبارہ سے آ گئی ہے جس سے دونوں سائڈ سفر کر رہی ہیں. دونوں سائڈس کی میڈیا پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، عوام بھی بات کر رہی ہے، چاہے وہ ٹریڈیشنل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا. لیکن ان باتوں میں آخر کتنی سچائی ہے؟ پاکستان پر اتنے بڑے الزام لگا دینا اور ساتھ انڈیا کی باقی ڈیمانڈز، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اور یہ کتنا انفیئر ہو سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں ریلیشن شپ پڑوسیوں کے ساتھ مزید کتنی افیکٹ ہوگی؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایک اسٹیپنگ سٹون ہے یا پھر سے یہ 1947 آنورڈز ایپیسوڈز ریپیٹ ہو رہی ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. فار اے چینج میں نا عمران خان پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کی بات کر رہی ہوں. آف کورس یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو اس وقت ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر انڈیا پاکستان دشمنی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں کیونکہ الزام ہم پہ لگ رہا ہے؟ ساری دنیا کی نظریں، میں انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ اس وقت نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتی تھی. ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ دونوں قومیں پاگل ہیں اور یہ لڑتے رہیں اور یہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے کرتے رہیں گے. اچھا، دوسری وجہ جو ہے، اس سے پہلے جب انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوتے تھے تو پوری دنیا ہل جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دنوں میں جب ایک مرتبہ ایسی فضا آئی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کی افواج جو ہیں وہ دونوں ملکوں کی سرحد کے اوپر آئی بال ٹو آئی بال پوزیشن میں تھی کہ کسی بھی وقت کچھ حالت جنگ میں تعینات ہونا. یہ مذاق نہیں ہوتا، اس کو انگریزی میں آئی بال ٹو آئی بال کہتے ہیں. سر وہ تو اس طرح ہی کوئی بلڈ اپ ابھی بھی شاید ہو دا ہول 1 ایئر. اور اس موقع پر جو ہے کبھی امریکہ کا وزیر خارجہ آ رہا ہے، کبھی برطانوی وزیر اعظم آ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں تھے اور وہاں پہ they were fighting the so called war on terrorism. اب ان کی بلا سے وار آن ٹیرر 9/11 آنورڈز. اور لطیفہ یہ ہے کہ انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو ٹرمپ اور مودی، اس سے پہلے بھی جو ٹرمپ کی ٹرم تھی
اس میں بہت، اور پھر وہ ان کا ٹیکسس میں آؤٹی موٹی ہوا تھا، انہوں نے جہاں پر ان کو گجرات بلوایا اور جلسہ عام سے خطاب کروایا، دونوں میں بڑی دوستی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بھارت کو چین کے مقابلے کی جو ہے وہ ایک طاقت بنا رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی۔ لیکن آپ دیکھیں بھارت کی بہت اچھی جرنلسٹ ہیں برکھا دت، جو آئی بھی تھی سر کچھ ٹائم پہلے، if I'm not wrong، پاکستان۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب سے مل کے چلی گئی تھی، آئی تھی ایسا ہم نے اس پر بھی بات کی تھی۔ وہ لیکن وہ یہ کہ آپ ان سے اختلاف کر سکتی ہیں، بٹ شی از اے ویری ویری ہارڈ ورکنگ اور ایک اچھی ویری یعنی کہ پرسیپٹیو جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ لکھ کر اس امر کے بارے میں حیرت کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں ان کے ملک بھارت میں دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور امریکی میڈیا نے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جبکہ امریکہ ہی انڈیا کو پاورفل بنانے کے بھی چکروں میں ہے۔ ارے بابا، اسی کانٹیکسٹ میں برکھا دت جو ہیں، اور آپ اس کی بات کو جو ہے لائٹلی نہیں لے سکتے، شی از اے ویری سیزن جرنلسٹ اینڈ آبویسلی انہوں نے امریکہ کے میڈیا کے بہت گہرے تجزیے، انالیسز اور مشاہدے کے بعد یہ ٹویٹ لکھا ہوگا۔ سوچ سمجھ کے لکھا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برکھا دت نے تو ٹویٹ لکھ دیا، لیکن بھارت کے جو پالیسی ساز حلقے ہیں ان میں یہ مایوسی ہوگی ان کے دلوں میں کہ امریکہ نے کہ یار ہم نے تو اتنی دہائی مچائی رکھی اور امریکہ کی جانب سے ہمارے لیے اس طرح کی ہمدردی کہ ہائے اللہ کیا ہوا والے جذبات نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے مذمت بھی کی ہے بڑے ہائی لیول پہ، یہ ٹویٹس وغیرہ بھی آئے ہیں، لیکن ایک جو ہوتا ہے نا میڈیا جو فضا بناتا ہے وہ اس طرح سینسیشنلزم اگر ہم کہہ لیں، سینسیشنلزم تو خیر وہ جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا، ابھی واقعہ 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہیں تو بھارتی میڈیا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، وہ ایک بیوقوف سے ایک آدمی ہے کیا ارناب گوسوامی، اور اس کو ہمارے یہاں بہت سارے میں یعنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں نام نہاد 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے جو ہمارے ہاں ایک تو یہ کہ میڈیا کو کے بارے میں ماہر جو ہیں وہ بھی لوگ پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے جو نسل تیار کی وہ آج کل انہی کے ساتھ جو کر رہی ہے امریکہ میں بیٹھ کے، تو اس کے بعد کم از کم انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ انہیں میڈیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کے بڑے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے صحافی ہمارے ہاں نہیں ہوتے، یعنی کہ ہمارے ہاں غدار صحافی ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ ارناب جیسے ہیں وہ، اور صرف لیکن یہ ہم ہٹ جائیں گے، ان کا تو کام ہے پاکستان کو کرٹیسائز کرنا۔ بات یہ ہے کہ نہیں انداز بھائی بابا ضرور کریں، ضرور کرٹیسائز کریں، پلیز میں بھی کروں گا۔ ایک بہرحال جب جنگ کی فضا ہوتی ہے تو آپ کچھ کر لیں، آپ کے نیشنلسٹ جذبات آتے ہیں، لیکن give me a break، ارناب for God's sake he is a mad man۔ سر وہ تو وہاں کے اپنے لوگ کہتے ہیں he is a mad man، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، انڈیا کے لوگ خود یہ بات کہتے ہیں۔ آدمی ہے وہ۔ بہرحال تو ابھی واقعہ ہوا ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے آپ کو پہلا سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ صاحب یہ کیوں ہوا ہے، سیکورٹی لیپس کیوں ہوا ہے۔ سر ہاؤ از اٹ پاسبل ہر جگہ چیک پوسٹ ہونے کے باوجود؟ نہیں، اب وہ چیک پوسٹ وغیرہ کب ہوئی ہے، دیکھو ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی، حال ہی میں بڑے عرصے کے بعد دیکھو نا اگست 2019 میں جب نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کو پوری دنیا سے کاٹ دیا، انٹرنیٹ کی کوئی ایکسیس نہیں، انٹرنیشنل ٹیلی فون بند کر دیے، انٹرنیشنل ٹیلی فون تو دور کی بات ہے، آپ سری نگر سے دلی بھی ٹیلی فون نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب اسی ریجن کے اندر ان دنوں جو ہے
آپ کو ایک محلے سے دوسرے محلے تک جاتے ہوئے بھی 3 مرتبہ تلاشی دینا پڑتی تھی. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تو دور کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کافی عرصہ گزر گیا تو بالآخر انہوں نے سپٹمبر میں الیکشنز کروائے، سپٹمبر 2024 میں. اور ان الیکشنز میں نہایت دیانتداری سے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ رسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہوا. ڈیفینیٹلی سر. پھر میں آف یہ کورس مانتا ہوں ایز اے پاکستانی. مودی پھر ثابت ہو گیا کہ اس کے آئے بعد سامنے یہ اس کے ووٹ لے کے. نتیجے میں وہی پرانا خاندان جو شروع سے ہی یعنی پرو انڈیا رہا ہے، عبداللہ خاندان کے عمر عبداللہ موروثی سیاست لوٹ آئی. عمر عبداللہ وہاں کے چیف یعنی کہ وہ بن گئے منسٹر. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں نے ان میں کمپلیسنسی آ گئی کہ بھائی ٹھیک ہے ہر چیز نارمل ہو گئی. اس کے بعد ریکارڈ نمبر آف ٹورسٹ جو ہیں وہ گزشتہ 2 سالوں میں واقع ہے. ٹھیک. اب اس کے باوجود آپ یہ بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہاں پر نوجوانوں کے نئے گروپس پیدا ہوتے رہے ہیں جو پرانی کشمیری حریت پسند جو قیادت تھی ان سے ناراض اور نالا رہے ہیں کہ یار آپ کی تمام تر جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم آج تک آزاد بھی نہیں تو ہو سکے. ان لوگوں نے اپنی نئی تو انہوں نے تنظیمیں بنائی. ان میں ایک تنظیم یہ دی ٹیررسٹ فرنٹ بھی بنی. اب بغیر کسی تحقیق کے پورا انڈین میڈیا یہ بات پھیلانے پہ شروع ہو گیا کہ یہ جو دی ٹیررسٹ فرنٹ ہے یہ تو ایکچولی لشکر طیبہ کا نیا نام ہے. سر وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن کچھ گھنٹوں میں ان لوگوں نے یہ اناؤنس کر دیا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ صاحب پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کا تعلق بھی لشکر طیبہ سے رہا ہے اور وہ اوریجنلی شاید وہ قصور وغیرہ کی ہیں. ٹھیک ہوگی. اب یہ جہالت کی انتہا ہے، حماقت کی انتہا ہے کہ دی ٹیررسٹ فرنٹ جو ہے یہ 2019 میں بنا ہے. 2019 میں اس وقت بنا جب نریندر مودی نے آئین کا آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا، کہا کہ بالکل یہ یونین ٹیریٹری ہو گئی. تو دی ریزسٹنس فرنٹ یعنی مزاحمت، محاذ مزاحمت. اب یہ مزاحمت کس کی کہ جی یہ جو آرٹیکل 370 ہے اس کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں خاص طور پر ویلی آف کشمیر میں جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو مین سٹریم انڈیا سے باقی لوگ بلا کر جو ہے اس کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جائے. تو یہ ڈیموگرافک چینج کا جو منصوبہ ان کی دانش میں تھا دی ریزسٹنس فرنٹ، تو اس کی ریزسٹنس کے لیے ہم نے یہ محاذ بنایا ہے. اب اس کا بانی، اس کا سپریم کمانڈر جو ہے ایوری باڈی نوز ہم، وہ نواں محلہ سری نگر کا پیدائشی ہے، نام ہے اس کا سجاد گل. اس نے وہاں سے بی ایس سی کیا اور بی ایس سی کرنے کے بعد بنگلور میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم کے لیے ایک بہت پریسٹیجیس ادارہ ہے دیٹ از کالڈ ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ٹائپ. اس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ میرٹ کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس نے وہاں سے ایم بی اے کیا ہے بھائی. اب جب وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا اس دوران
اس کے روابط جو ہیں کچھ کشمیری حریت پسند تنظیموں سے ہوئے، اس کو گرفتار کر لیا گیا 1990 199 اور 2000 میں، اور وہ بھارت کی انتہائی سخت جو جیل سمجھی جاتی ہے اس کو تہاڑ جیل کہتے ہیں، وہاں رکھا گیا۔ تہاڑ جیل میں جو بندہ جائے اس کو چاہے کچھ کر لیں، وہاں سے وہ کسی اور جیل منتقل نہیں کرتے، اور سری نگر تو منتقل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن سجاد گل جو ہے اس کو 2005 میں وہاں منتقل کر دیا گیا، تہاڑ جیل سے سری نگر، اور پھر 2006 میں اس کو رہا کر دیا گیا۔ تو موصوف کے اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ذہن میں یقیناً ان کے بارے میں کچھ سوالات آئیں گے کہ ان میں ایسی کیا خوبی تھی کہ ان کو تو تہاڑ سے سری نگر بھجوا دیا گیا۔ اچھا، پھر یہ صاحب نے بہت ایکسٹریمسٹ لائن لی۔ ان لوگوں نے باقاعدہ ایک کشمیر کے ایک مشہور صحافی ہوتے تھے شوکت بخاری، ان کو غدار وطن قرار دیا، یعنی کشمیری کوز کا، حالانکہ وہ بیچارہ میں اس سے بے تحاشا مرتبہ ملا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کشمیر کے لیے جتنا درد اس کے دل میں تھا شاید ہی کچھ صحافیوں میں ہو، لیکن وہ ایک آبجیکٹیو جرنلزم بھی کرتا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا افطار ڈنر کے لیے، تو اس کو نامعلوم لوگوں نے قتل کر دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سجاد گل نے کروایا ہوگا، لیکن یہ مسلسل اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے واجب القتل ٹھہرا رہا تھا اپنے رویے سے۔ یہی نہیں، سید علی گیلانی صاحب، آپ نے بہت بڑا نام سنا ہوگا کشمیر کی لیے جد و جہد کے حوالے سے، ان کے داماد ہیں افتخار گیلانی، وہ بھی بہت محنتی، بہت زبردست پروفیشنل جرنلسٹ ہے، اور اس نے بھی تہاڑ جیل میں بہت اذیت گزاری ہے۔ وہ کشمیر ٹائمز کا دلی میں نمائندہ رہا ہے، اینڈ ہی از ریسپیکٹڈ وائڈلی ہیوجلی فار ہز پروفیشنل ورک۔ سجاد گل نے اس کا بھی شوکت بخاری جیسا حال کرنے کی کوشش کی۔ خیر، اس کی شخصیت سے قطع نظر، آپ کا یہ کہنا کہ اچانک ایک تنظیم بن گئی ہے دی ریزسٹنس فرنٹ، اور وہ بھی اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جہالت کی بات ہے کہ یار بے وقوف ہو، سجاد گل کی بنائی ہوئی تنظیم، اور اس تنظیم سے وابستہ 107 لوگ گزشتہ برسوں میں اس حکومت نے دہشت گردی کے الزام میں پکڑے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اچانک دی ریزسٹنس جو ہے وہ فرنٹ بن گیا تھا، کس کو بے وقوف بنا سر؟ بس وہ میڈیا نے اپنی پسند کی بات پک کر کے تو پاکستان پہ الزام لگانے کے لیے کچھ تو کہنا تھا اگنورینس کہ تمہیں ریالٹی اس کا اتنا پتہ نہیں۔ سر اپنی اسٹیٹ کی تو نیگلیجنس نہیں بتائیں گے نا، دوسری مودی کی بات، نیگلیجنس کی بات نہیں دوسری کریں جو گے۔ امپورٹنٹ بات ہے، دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلگام جو ہے، یہ جہاں واقعہ ہے، یہ ایک لمبی گھاٹی ہے، ہاں، اور وہاں پر یہ گاڑی کے ذریعے جانا ناممکن ہے۔ آپ خچر کے ذریعے جائیں، گھوڑے پہ جائیں، گدھے پہ بیٹھ کر جائیں یا پیدل جائیں۔ اب وہاں پر اوپر اس کی نا ایک جگہ پر مستقل بنیادوں پر سیاحوں کی حفاظت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بھارت کی جیسے ہمارے رینجرز ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ فیڈرل نہیں سینٹرل ریزرو پولیس ہوتی ہے، اس کی وہاں پلاٹون ہمیشہ متعین رہی ہے۔ اس سال کے شروع میں اس کو اچانک ہٹا لیا گیا، اس سال کے سٹارٹ میں ہی ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ اور سر یہ بھی انہیں پتا تھا کہ اس سال یہ واقعہ بھی ہو جائے گا۔ اب جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن ایسی پلاٹون
جو کہ اس طرح کے واقعے کے بعد کسی طرح ریسکیو کر سکتی تھی، وہ جائے وقوع سے 1 گھنٹہ دور تھی، جو دوسری پلاٹون تھی۔ اب جہاں یہ واقعہ ہوا ہے جس مقام پر، وہاں پر تقریباً 3 سے 4 میل کے ریڈیس میں کوئی بھی جو ہے وہ موبائل نیٹ ورک کام نہیں کرتا۔ تو پھر سوچنے والی بات تو ہے کہ آپ یہ باتیں آپ کو پھر فالس فلیگ کا سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا فالس فلیگ ہے، لیکن یہ سوال تو اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہ سوال نصرت جاوید نے نہیں اٹھائے ہیں۔ آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھارت کا وزیر داخلہ ایمرجنسی میں وہاں پر جائے وقوع پہ گیا، تو جموں اور کشمیر کی جو حکومت ہے، صوبائی حکومت عمر عبداللہ کی، اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صاحب آپ نے یہ کیوں وہاں سے فورس ہٹائی تھی۔ اسی لیے جب جمعرات کی رات کو نریندر مودی نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، وہاں پر امیت شاہ کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ہاں یہ سیکورٹی لیپس ہے، اور اس معاملے کے اوپر راہل گاندھی نے، جو کہ کانگریس کے لیڈر ہیں، انہیں ٹیک آن کیا۔ سمجھ گئی آپ میری بات؟ اب اس میں ہم صرف ایک بات اور کر لیں کہ ایک تو آپ نے واقعہ شروع ہوتے ہی آپ اس کو یہ پاکستان کے ذمہ ڈال رہے ہیں، اور اس کا جوڑ رہے ہیں کہ صاحب وہ جو ایک تقریر کی تھی ہمارے آرمی چیف نے، جس میں انہوں نے ہندو مسلم 2 قومی نظریہ کے بارے میں، مزید اچھا، اور جس کانٹیکسٹ میں وہ موصوف نے سب کچھ کہا تھا، دیٹ واز بلوچستان، ٹھیک، کیونکہ سر اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں بھی ہو چکا ہے 2 and 2 4 کیا۔ انہوں نے کہا جی جعفر ایکسپریس کا بدلہ لینے کے لیے اس تقریر کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور بدلہ لیا گیا۔ اور لطیفہ یہ ہے کہ جعفر آباد میں بھی دہشت گرد وہی اسلحہ استعمال کرتے ہیں جو وہاں امریکہ کا چھوڑا ہوا، جو یہاں پہ ہوا ہے، اور ویسا ہی اسلحہ جو ہے وہ پہلگام میں۔ لیکن سر ہم نے اتنا اوپنلی تو جعفر ایکسپریس میں انڈیا کا نام لے کے پریس کانفرنس کر کے الزام تو نہیں لگائے تھے نا۔ اسی لیے تو میں آپ سے وہی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے، آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ دونوں طرف کے میڈیا نے، ہمیں اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے میڈیا نے ان تمام تر اشتعال انگیزی کے باوجود انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ ابھی بھی جو میں اتنا واقعہ گزرنے کے بعد جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے آگے حقائق رکھ رہا ہوں، جو انڈین میڈیا، اور اس کے باوجود میں آپ کو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں رسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں، بالکل، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ جو واقعات ہیں یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ آپ سجاد گل کا ذکر غائب کر دیتے ہیں، آپ کو اچانک نظر آ جاتا ہے جی کوئی جی ریزسٹنس فرنٹ نام کی ایک آرگنائزیشن بنی، اور اس کو چلانے والا پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، خود ہی کہانی سر ایک، اور سجاد گل نامی تم کریکٹر کو ہی غائب کر دیتے ہو، پک اینڈ چوز کر کے ڈیٹیلز ایک کہانی خود ہی بنا دی۔ اور آخری بات جو اس پہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اس واقعے کے بعد آپ بار بار ڈھول بجا رہے ہیں کہ لوگوں سے پوچھا گیا، ان کی شناخت کی گئی، تم ہندو ہو تو پھر ان کو مارا گیا۔ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں باقی مین سٹریم میڈیا یعنی انڈیا کو، کہ تمہیں بھی اب بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان نظر آئے اس کو مار دو۔ سر جو کہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مودی سرکار کا یہی ایس او پی اور نیریٹو رہا ہے اتنے سالوں میں، مسلمانوں کے خلاف میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو کوئی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جب 24 گھنٹے اراؤنڈ دا کلاک میں پہلگام کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، ارناب صاحب کے انداز میں جو چیختا چلاتا ہوا پھیپھڑوں کا زور لگاتے ہوئے، تو ہندو شناخت پہ زور دیتے ہوئے، جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوا کہ جی پنجابیوں کے، تو وہ پھر اب آپ کسی پنجابی سے بات کریں تو میں کیا روتا رہا تمہارے آگے۔ میں نے کہا یار میرے جیسے لوگ جو ہمیشہ ہم تو کہتے ہیں کہ یار ہاں بلوچوں کی شکایات ہیں کچھ ان میں سے جائز ہیں، وہ دور ہونی چاہیے،
اور اب جو ہے وہ ہمیں ادھر پنجاب میں لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا یہ اس طرح کا اشتعال ہندو آبادی میں دلوا رہے تھے احمقانہ حد تک. ہم تو شکوہ شکایت جان کی امان پاتے ہوئے عرض کر رہے ہیں اپنے بلوچ بھائیوں سے کہ یار اس طرح مت کرو. سر بس ایک لیکن وہ اکسا رہے ہیں, ارے تمہیں ہندو شناخت کر کے دہشت گرد مار رہے ہیں, انتن ناگ پتہ نہیں کیا کیا وہ جو کہتے ہیں ان کا, وہ اننت ناگ, کیا وہ اننت ناگی, اننت ناگ تو شہر ہے وہ سر یہ جو یعنی اس کو بابا باغیوں کو جو انسرجنٹس کو کہتے ہیں. خیر سر جو بھی. بس یہ سر ایک آخری یہ بات بھی. میں نے یہ آپ سے کہنی تھی کہ ڈو یو تھنک کہ مودی کی طرف سے کوئی سیویئر رسپانس آنے والا ہے پاکستان کے لیے؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ مطلب اگر آئی وش آئی کوڈ گیس, لیکن اس کی جو جمعرات کے دن بہار میں تقریر تھی اس کے بارے میں ہمیں لمبی بات کرنی پڑے گی کہ بہار کے ہاؤ ابھی تک تو ہم انڈین میڈیا کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں نا, تو اس کو میرا خیال ہے آپ کسی اور موقع پہ اٹھا دیں. چلو اگلے ایپیسوڈ میں اس کو کرتے ہیں کنٹینیو. چلیں سر, لیٹس اینڈ دا پروگرام پھر اسی بات پہ, اور ہوپ فلی ارناب گوسوامی, دیٹس دا رائٹ نیم, وہ دیکھ لے گا یہ ایپیسوڈ, اس کو بھی تاثرات پتہ چل جائیں گے ہماری میڈیا کے. لیٹس سی سر. ناظرین وہی بات ہے کہ میڈیا سوسائٹی کا ایک پلر ہوتا ہے, جو بات وہ کرتا ہے لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا واقعی انڈین میڈیا اپنی سوسائٹی کے ساتھ سچ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یا ان کو بھی بہکا رہا ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن اس میں نقصان ہمارا ضرور ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.